أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. میں تو الکریم کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوہاٹی صاحب کا شاگرد رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے. میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ تھے. میں نے کہا میں کوہاٹی سے، میری بات تو سننا، میری بات تو سننا. پھر کہتے ہیں یار پھر بول رہا ہے یار کتنی، یار تمہارا مناظر بھی میری باری میں بولتا ہے، وہ بھی میری باری میں بولتا ہے، وہ بھی بولتا ہے، پھر بولتا ہے. آپ اس کو روک نہیں سکتے. اب یہ بات اس طرح ہے. ہاں کر رہا ہے نا، دوبارہ بات کر کوئی بات شور ڈالے بعد چپ کرا دیں. مسعود علی صاحب باسی ٹائم تسی این بھی 20 گھنٹے لانے نے، تسی این بھی 20 گھنٹے لائے نے، گل پھر نہیں مکانی. بات اس طرح ہے. میں نے یہ کہا کہ میں کوہاٹی صاحب کا خاص الخاص ہوں، تو میں اپنے آپ کا خاص الخاص ہوں. اس میں کیا شک ہے؟ اپنی ذات کا انسان خاص الخاص نہیں ہوتا. اپنی ذات کا اگر انسان خاص الخاص نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ سب سے قریب، سب سے خاص الخاص تو انسان اپنی ذات کا ہوتا ہے. او یا علم کی بات کرو کچھ. بات یہ ہے کہ میں نے کہا میں کوہاٹی صاحب کا خاص الخاص ہوں، تو آیا آپ اپنے آپ کو خاص الخاص نہیں کہیں گے؟ اگر نہیں کہیں گے تو مطلب ہے کہ آپ کی اپنی جان سے دوری ہے، اپنی ذات سے جو دوری ہے. میں اپنی ذات کا خاص الخاص ہوں، میں اپنی جان کا خاص الخاص ہوں. عبد الکریم میرا تخلص ہے. تخلص دیکھیں، تخلص جو ہوتا ہے، تخلص وہ بھی اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، لقب ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے. تخلص انسان خود رکھتا ہے. لقب بھی ہوتا ہے، اسم ہے، وہ بھی کوئی فعل نہیں ہوتا، اسم ہوتا ہے. لیکن وہ لقب ملتا ہے لوگوں کی طرف سے، استاذ کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے. تخلص انسان خود خاص کرتا ہے. تو عبد الکریم دیکھیں میرا تخلص ہے، اب آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ میرا تخلص ہے. لیکن مولانا جو یہ کہتے ہیں، اب جو ہے نا، اب اصل بات کی طرف آتے ہیں. اب مولانا آپ بیٹھے نا، عبارتوں کی طرف آتے ہیں. عبارتوں کی طرف آتے ہیں. وہ آپ کو جواب دے دیا، پھر آپ میری ذات کو چھیڑیں گے، پھر میں آپ کو کروں گا. اچھا 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 بولے. اچھا درمیان مناظرہ صدر اور مناظر کے علاوہ کسی شخص کو گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر منع کرنے کے باوجود وہ منع نہ ہوا تو اس کو میدان مناظرہ سے، مقام مناظرہ سے نکال دیا جائے گا. فریقین موضوع میں گفتگو کریں گے. اگر کوئی مناظر
موضوع سے باہر جائے گا تو فریق ثانی کا صدر مناظر دوران تقریر اس کو روکنے کا مجاز ہوگا۔ فریقین کے پہلی تقریر جو ہے وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی ہوگی، اور آخری تقریر جو ہے ظاہر ہے کہ ہم اس میں دلائل کے اعتبار سے جو ہے نہیں ابھی جاری ہے۔ فریقین کے مناظر اپنے دلائل کا حوالہ پیش کرنے کے پابند ہوں گے، اور مناظرے کا دورانیہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے 4 گھنٹے مقرر ہوا ہے، اور 2 صاحب ایسے ہوں گے جو فریقین کے مناظروں کی اوقات کی پابندی کرائیں گے، یعنی ٹائم کیپر جو ہیں یہ مقرر کر دیے گئے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور شرط ہماری طرف سے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ ججز مقرر کر لیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اپنی طرف سے ہم جو ہے ایک آپ کی طرف سے، ایک ہماری طرف سے، اور ایک جو ہے تیسرا کوئی بھی جو ہے، اور اگر ججز آپ مقرر نہیں کرتے تو اب جو ہے ہم نے جو ہے یہ شرائط پڑھ دی ہیں۔ اب اس میں شرائط میں جو باتیں جی ہاں نامنظور ہے وہ بتا دیں۔ بات الحمدللہ، یار ادھر سے کھڑے ہونا، ادھر سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو اتفاقی شرط طے ہوئی ہے نا ہمارے درمیان، اس میں لفظ اہل حدیث، آپ اہل حدیث لفظ استعمال کریں گے جو کہ اتفاقی طے ہو چکی ہے۔ دونوں فریق میری بات جو اتفاقی اہل ہم ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ صرف گستاخ رسول موضوع نہیں ہے، اتفاقی طور پہ تحریر ہو چکے گستاخ کون، یعنی اس میں ساری گستاخیاں آ گئی، اللہ کی گستاخی، اللہ کے رسول کی گستاخی، صحابہ اولیاء اللہ، قرآن حدیث، اسی طرح یعنی جتنی گستاخیاں اولیاء اللہ، شریعت اسلام کی، یہ اس میں ساری آ گئی۔ اب یہ ہے کہ یہ بات طے ہو چکے کہ 10 عبارتیں 10 عبارتیں آپ پیش کریں گے، 10 ہم پیش کریں گے، اور پہلی تقریر آپ کیا کہنے چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میری بات اس طرح ہے، ہم بھی اس مناظرے میں موضوع ہیں، دیکھیں ہم بھی اس مناظرے میں مدعی ہیں، اس موضوع کے مدعی ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ نہ بولے نا، ہم مدعی ہیں اس موضوع کے کہ بریلوی حضرات گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے ساروں کے وغیرہ، آپ بھی مدعی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب 10 عبارتیں جو پیش ہوں گی اسی عبارت پر، یعنی اس کی تائید کے لیے آپ کی دوسری کتاب سے عبارت پیش کی جائے گی، ہم پیش کر سکیں گے۔ اسی طرح ہم اگر کوئی عبارت پیش کریں تو اس کی تائید پر ہماری کتاب سے بھی کوئی اور عبارت آپ پیش کر سکیں گے، لیکن اس میں گستاخی کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس میں گستاخی کی وہی 10 عبارتیں ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے اور اس کی توضیح کے لیے قرآن کی آیت، حدیث اس پر فٹ کریں گے، اسی طرح متقدمین کی عبارتیں، اسی طرح آپ کی بزرگوں کی جو تائید میں ہیں وہ عبارتیں ہم بھی پیش کریں گے، اسی طرح ہماری عبارتیں بھی آپ پیش کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ موضوع سے ہٹا نہیں جایا جائے گا، موضوع کے اندر آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی خلاف ورزی انہوں نے کر دی ہے، پہلی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مناظرین خود سنائیں گے، توضیح کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ قدم بقدم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ میری بات سنیں،
نوری صاحب کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ توضیح کرے، کیونکہ مناظرین خود توضیح کریں گے، خود۔ میری بات تو سنا یار، پھر آپ بول رہے ہیں، شروع کرتے ہیں نا، کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وقت طے ہو چکا ہے کہ 4 گھنٹے 10 عبارتیں ہیں۔ اب پہلی تقریر آپ بھی مدعی ہیں، ہم بھی مدعی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تقریر پہلی ہو، ٹھیک ہے جی، آپ چاہتے ہیں نا آخری ہماری، آپ یہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلی تقریر ہماری ہو، آخری، دونوں مدعی ہیں، پہلی ہماری ہو، آخری آپ کی ہو، ٹھیک ہے جی۔ میری بات تو سنیں نا نوری صاحب، آپ میری بات تو سنیں نا، میری باری ہے، میری باری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقریر پہلی ہو، آخری آپ کی ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل نہیں پیش کی جائے، یہ لکھ دیتے ہیں کہ آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل نہیں دی جائے گی، کیونکہ دلائل تو یہی 10 عبارتیں ہیں، یہاں سے تو نکلنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے 4 گھنٹوں میں ان 10 عبارتوں کو حل کرنا ہے۔ نئی دلیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نئی عبارت تو آپ پیش ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ صورت ہے کہ اگر آپ مثلاً آخری تقریر آپ کی رہ گئی ہے، اب آپ نے وہ 10 عبارتیں مکمل نہیں کی، اب نئی پھر دلیل آپ پیش نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ 10 عبارتیں ان 4 گھنٹوں میں سمیٹنا ہے، ان کو دفاع بھی کرنا ہے، دلائل بھی دینے ہیں۔ میں نے بھی یہ 10 عبارتیں 4 گھنٹوں میں سمیٹنی ہیں، میں دلائل بھی دوں گا اور اس کو اپنا دفاع بھی کروں گا۔ تو مطلب یہ کہ 2 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے، 2 گھنٹے مجھے دی جائیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 10 منٹ، 10 منٹ آپ بولیں گے، 10 منٹ میں بولوں گا، تا اختتام مناظرہ، تا اختتام۔ تو پہلی تقریر ہماری ہوگی، آخری تقریر آپ لیں گے۔ وقت پورا ہو گیا جی، وقت پورا ہو گیا۔ خوشنودی صاحب، پہلی باری علامہ پروفیسر انوار صاحب نے فرمایا کہ ہماری ہوگی، آپ نے اصرار کیا کہ پہلی باری آپ لیں گے، تو ہم نے آپ کی بات کو قبول کر لیا کہ پہلی باری آپ لیں اور آخری باری جو ہوگی وہ ہماری ہوگی۔ یہ بات درست ہے کہ آخری باری میں کوئی نئی بات نہیں آئے گی، جو پہلی عبارتیں 10 پیش ہوں گی ان کا اعادہ ہو سکتا ہے، اور وہ آخری باری اسی لیے ہوتی ہے۔ ایک دوسری بار اگر آپ نے ہماری آخری تقریر نہ سنی تو آپ کی شکست تصور کریں۔ آپ نے کہا کہ آپ ہمیں یار، آپ نے کہا کہ ہمیں پہلی باری دے دو، ہم نے آپ کی بات مان لی، پہلی باری آپ کی ہوگی، آخری باری ہماری۔ اگر آپ آخری باری ہماری تقریر نہ سنیں گے تو پھر آپ کی شکست تصور ہوگی، ٹھیک ہے؟ میری بات تو سنیں نا۔ اور دوسری بات یہ جو شک پیش کی گئی ہے کہ مسلمہ کتب سے حوالہ جات پیش ہوں گے، یہ آپ کو منظور ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، مسلمہ کتب سے حوالہ جات پیش ہوں گے۔ اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، میری بات سنیں، ایک بات کا جواب لیں نا، ایک بات کا جواب لیں۔ یار تو خاموش رہا، تینوں کی ہے، تینوں بہت ہی تکلیف ہے، کیوں نہیں تو خاموش ہوتا ہے؟ تو بھائی بات سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مناظرہ شروع ہونا چاہیے، جلد ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو
کہ آپ کے دلائل کیسے ہیں اور ہمارے دلائل کیسے اللہ کے فضل سے. تو جو بات طے پا جائے اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہوتی. مسلمہ کتب سے حوالہ جات پیش ہوں گے. آپ ایک عبارت ہمارے ایک کتاب پیش کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی مسلمہ کتب میں سے ہی ہے, تو پھر آپ کو وہ عبارت پیش کرنے کا حق ہوگا. جیسے میں آپ کی کوئی عبارت پیش کروں کسی کتاب سے, آپ کہیں کہ یہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں, یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں ہے. اگر میں دلائل کے ساتھ ثابت کر دوں کہ یہ آپ کی مسلمہ کتب میں سے ہے اور یہ آپ کی معتبر شخصیت ہے, تو پھر آپ کو وہ حوالہ اٹھانا ہوگا اور آپ اس کے جواب کی ذمہ دار ہوں. اور جو میں نے پہلے بات کی کہ اگر آخری باری آپ ہماری تقریر نہیں سنیں گے, دیکھو آپ کی ریکویسٹ پر ہم نے آپ کی بات قبول کی کہ پہلی تقریر آپ کی اور آخری تقریر ہماری ہوگی. اگر آپ ہماری آخری تقریر نہیں سنیں گے تو آپ کی شکست تصور ہوگی. اب بولیں. ابھی تو ٹائم شروع ہی نہیں ہوا نا, بات مقصد کی ہے, مطلب کی بات ہے. ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا, ٹائم شروع ہوگا جب مناظرہ شروع ہوگا. اب کہتے ٹائم مقرر نہیں ہوا. میری بات تو سن, پھر آپ بول رہے ہیں, آپ پھر بول رہے ہیں. آپ کی بہت غلط عادت ہے مولانا. میری بات سنیں, میری بات. ٹائم کیپر مقرر ہیں, جب میرا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے مجھے کہتے ہیں بس ان کو دے دیں. آپ کا جب مکمل ہو جاتا ہے آپ مجھے دے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں تک میری اب جہاں تک مسلمہ کی بات ہے, مسلمہ کی, اب مسلمہ کی جہاں تک بات ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں ہے. ایک عبارت ہم پیش کرتے ہیں تو آپ پھر اس کو حکم لگائیں کہ بھائی یہ عبارت اس کی گستاخانہ ہے. ہم ایک عبارت پیش کرتے ہیں, آپ پیش کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں, ہم حکم لگائیں گے اس پر. آپ بھی حکم لگائیں گے, ہم بھی لگائیں گے. آپ ایک عبارت پیش کرتے ہماری کتاب سے, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں. آپ کا حق بنتا ہے مولانا کہ آپ ہمیں کہیں کہ پھر اس پر لگاؤ فتویٰ. اگر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے, اس کا دفاع کریں گے, تو وہ ہمارا ہے. پھر ایک اگر ہم آپ کی کتاب سے عبارت پیش کر دیتے ہیں, اس میں گستاخی ہے, آپ کہہ دیتے ہیں یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں ہے, ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہے, اس عبارت میں گستاخی فتویٰ لگاؤ کہ گستاخ رسول ہے, گستاخ اللہ ہے, گستاخ صحابہ ہے. میری بات تو سننا, آپ کو ٹائم دیتے ہیں, آپ کو ٹائم دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب مسلمہ شخصیت, مولانا میں آپ کو سمجھاتا ہوں, وہ اس طرح کرتے ہیں 10 عبارتیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم یہ 10 عبارتیں پیش کرتے ہیں آپ کے خلاف, واضح ہمیں بتا دیں کہ یہ 10 عبارتیں. ہم آپ کو 10 عبارتیں بتا دیتے ہیں کہ یہ 10 عبارتیں ہیں جو ہم پیش کریں گے. اس میں سے آپ کس کو اپنا مسلمہ شخص نہیں مانتے؟ مسلمہ شخصیت کس کو آپ نہیں مانتے تاکہ اس کو نکال دیا جائے, تاکہ اس کا دفاع ہی نہ ہو, اس کا تذکرہ ہی نہ ہو. آپ ہمیں 10 عبارتیں سنا دیں, ہم کہہ دیں گے کہ یہ اس عبارت کا مصنف جو ہے یہ ہمارے ہاں مسلمہ شخصیت نہیں ہے, اس کو نکال دو, تاکہ وہ پھر نوبت ہی نہ آئے. آپ وہ 10 عبارتیں بیٹھ کر لکھ لیں, ہم بیٹھ کر 10 عبارتیں لکھ لیتے ہیں, اور 10 عبارتیں لکھ لیتے ہیں. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ 10 عبارتیں ہیں, اور ان میں سے آپ یہ کہیں گے کہ ساروں کو آپ ہم جب 10 عبارتیں لکھیں گے تو ضروری بات ہے کہ ہم آپس میں جب بیٹھ کر لکھیں گے تو مسلمہ لکھیں گے, ہم مسلمہ شخصیت ہی ہوں گی ہماری. وہ آپ جب آپس میں بیٹھ کر سمجھوتا کریں گے تو وہ 10 عبارتیں آپ لکھیں گے ہماری, جو آپ کی ہم کہیں گے ہاں عبارت, مطلب یہ کہ اس پر اس طرح آپ بیٹھ کر وہ 10 عبارتیں علیحدہ کر دیں آپ ہماری, ہم آپ کی عبارتیں 10 علیحدہ کر دیتے ہیں آپ کی, ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں, پیش کر دیتے, سنا دیتے ہیں
کہ آیا یہ آپ کی شخصیت مسلمہ ہے یا نہیں؟ نوری صاحب آپ ہم سے پوچھیں کہ یہ 10 عبارتوں کے مصنف اور مؤلف یہ مسلمہ شخصیت آپ کی ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ اگر ہم کسی کا انکار کریں تو اس کو نکال دیں گے، آپ پھر دوسری عبارت اس میں لگا دیں جو ہماری مسلمہ شخصیت ہو۔ دیکھیں سمجھوتے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم نے تو لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھئی کن عبارتوں میں گستاخی، جھگڑا تو ہم کرنا نہیں ہم نے۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ کون کون سی 10 عبارتیں ہماری جو آپ کی نظروں میں وہ گستاخی والی ہیں، اور وہ عبارتیں آیا اہل حدیثوں نے ان کا دفاع کیا ہے یا نہیں کیا، ہم ان کا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کی وہ 10 عبارتیں وہ آپ کو منظور ہیں یا نہیں ہے، مسلمہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے دیکھیں مولانا، اور یہ ہے کہ عبارت ایک ایک پیش کی جائے گی، عبارت ایک ایک، تاکہ اس کی صحیح طرح جانچ پڑتال ہو، اس کی وضاحت ہو، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ ویڈیو والے بھائی صاحب نے شاید مناظرہ نہ دیکھو، یہ کہتے ہیں شروع کرو۔ دیکھو یہ بنیاد طے ہو رہی ہے، یہ طے ہو رہی ہے بات، مناظرہ ہوگا کیسے؟ اب چند باتیں طے ہوئے تو اور طے ہونی ہیں، تبھی تو مناظرہ ہوتا ہے۔ ہمارا خانے وال میں مناظرہ ہوا ہے، 3 گھنٹے شرطیں طے ہوئی ہیں، نوری صاحب اس میں خود موجود تھے، 5 گھنٹے مناظرہ ہوا ہے، اس کی 8 سیٹیاں ہیں۔ مقصد یہ ہے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بات یہ ہے کہ یہ بات طے ہو رہی ہے۔ دیکھو اگر بات یہ طے نہ ہوتی، یہ 10 عبارتوں پہ کیسے بات آتی؟ بات کرتے 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 بات 10 عبارتوں تک پہنچ چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہاٹی صاحب نے اپنی وہی روش رکھی اور وقت کو ضائع کرنے کا اپنا طریقہ جاری رکھا۔ میرے بھائی ادھر میری بات سنیں نا، کوہاٹی صاحب میری بات سنیں، جب آپ بات کرتے ہیں تو میں پوری توجہ سے آپ کی بات سنتا ہوں، جب میں بات کرتا ہوں تو آپ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے نا جی۔ آپ ادھر توجہ کریں، ادھر سنیں ذرا۔ آپ نے یہ کہا کہ 10 عبارتیں وہ مقرر کر لیتے ہیں، جواب تو سنو میں کی کہنا ہوں۔
جی کوٹی صاحب، وہ میں مجھے بات کرنے دیں۔ جی فرمائیے جناب۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مناظرے میں نہ حدیث نہ بریلوی علماء ہے نا آپ، تو آپ کو زبان گندی نہیں استعمال کرنے کی، نہ آپ کو نہ ان کو، اور نہ ہی نعرے بازی کرنی ہے۔ آپ نے افہام و تفہیم کے ساتھ بات کرنی ہے، شور شرابہ نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے ہمارے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہوگی، اگر ایسا معاملہ شروع ہوا تو یہ مناظرہ سمجھا جائے گا ہم مناظرہ نہیں کرنے آئے، لڑنے آئے ہیں، یہ بری بات ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، محبت سے بات ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گواٹی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گواٹی صاحب نے یہ کہا کہ 10 عبارتیں دونوں طرف سے مقرر کر لیتے ہیں اور 10 عبارتیں ہم مقرر کر لیتے ہیں۔ گواٹی صاحب نے کہا کہ 10 آپ مقرر کر لیں، 10 عبارتیں آپ ہمیں بتا دیں اور 10 عبارتیں ہم آپ کو بتاتے، یہی کہا ہے نا آپ نے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ مناظرے میں یہ سبھی کچھ آ جائے گا، آپ اس میں اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنے پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھیں۔ یہ ہے آپ کا حال، جو کہتا تھا کہ میں 20 گھنٹے مناظرہ کروں گا، یہ حال ہے آپ کا۔ اللہ کے بندے، مناظرے میں اسی لیے تو ہم آئے ہیں مناظرے کے لیے کہ آپ کی عبارت کیا ہے اور ہماری عبارت کیا ہے۔ ہم ثابت کریں گے کہ آپ کی عبارت جو ہے گستاخانہ ہے اور آپ ہماری ثابت کریں گے۔ اسی لیے تو یہاں پر مناظرے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا جو جی چاہے آپ عبارت پیش کریں، ہم نے کوئی پابندی لگائی ہے؟ جو ہمارا جی چاہے ہم پیش کریں، لیکن فریقین کی مسلمہ کتب سے حوالہ جات پیش ہوں گے اور اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ بات کرنی تھی کہ 10 عبارتیں دونوں طرف سے مقرر کی جائیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو 10 عبارتیں لکھ کر دے دیں اور وہ ان کے جوابات جو ہیں وہ تیار کریں اور پھر وہ مناظرے میں پڑھ کر سنائیں، اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو یہ مناظرے سے پہلے، یہاں پہنچنے سے 8 دن 10 دن پہلے آپ اگر یہ کہہ دیتے تو آپ کی یہ بات بھی ہم قبول کر لیتے۔ لیکن اگر یہ بات اب منظور کی جائے تو اس میں وقت ضائع ہوگا۔ 10 عبارتیں آپ لکھیں گے، 10 عبارتیں ہم لکھیں گے، آپ پڑھ کر سنائیں گے، 10 عبارتیں ہم پڑھ کر سنائیں گے، بات شروع ہوگی، آپ کہیں گے یہ ہمارا مسلمان نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ ہمارا مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارا معتبر نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ ہمارا معتبر نہیں ہے، تو اس پر پھر مناظرے سے پہلے ہی دلائل شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں، دلائل جو ہیں ان کا نمبر مناظرے میں ہوتا ہے، تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں۔ 10 عبارتیں مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ ہمیں بتائیں نہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 10 عبارتیں آپ کا جو دل چاہے آپ پیش کریں، لیکن مسلمہ کتب اور معتبر علماء کی۔ ہم آپ کی 10 عبارتیں آپ کی مسلمہ کتب اور معتبر علماء سے پیش کریں، اور بالکل بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو وقت کو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور مناظرہ شروع ہونا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مناظرے سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی طریقے فرار ہونے کے آپ ڈھونڈ رہے ہیں،
لیکن میں یہاں پر آیا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، سہیوال سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کرام صالحین کے بھی گستاخ ہیں۔ آپ کا جو دل چاہے آپ عبارت پیش کریں، لیکن مسلمہ کتب اور معتبر علماء سے۔ ہمارا جو دل چاہے گا ہم آپ کے حوالہ جات پیش کریں گے۔ ہاں 10 عبارتیں پیش کرنے کا دونوں کو حق حاصل ہے۔ اور دوسری بات، 4 گھنٹے مناظرہ ہے تو اس میں ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھ آنی چاہیے۔ میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ پہلے 2 گھنٹے ہم آپ کی عبارات پیش کرتے ہیں، آپ ان کا دفاع کریں، آپ ان کے جوابات دیں۔ دوسرے جو آخری 2 گھنٹے ہیں اس میں آپ ہماری عبارت پیش کریں، ہم ان کا دفاع کریں۔ کیا منظور ہے آپ کو یہ؟ ابھی تو ٹائم شروع ہی نہیں ہوا نا، ٹائم تو شروع ہوگا جب مناظرہ شروع ہوگا۔ ابھی تو پیش کر سکتے ہیں پیش کریں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تو ابتدائے مناظرہ ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا نوری صاحب؟ ابھی تو ابتدا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ ان 10 عبارتوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ بریلوی اللہ کی بھی گستاخ ہیں، بریلوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخ ہیں، صحابہ کی بھی گستاخ، اولیاء اللہ کی بھی گستاخ، قرآن کی بھی گستاخ، حدیث کی بھی گستاخ، ساری شریعت سارے اسلام کے گستاخ۔ اب نوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ عبارتیں بتائی جائیں، آپ بتائیں ہم بتائیں، یہ پہلے کر دیتے تو بڑے لالے کا یہ حال ہے تو چھوٹے لالوں کا کیا حال ہوگا۔ بات یہ ہے کہ حضرت کو بات سمجھ نہیں آتی تو جو شرطیں میرے ساتھ طے کرتے تھے ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ حضرت کو مناظرے کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے تو ان بیچاروں کو کیسے پتہ تھا؟ میں آپ کو اصول بتلا رہا ہوں نوری صاحب، میری بات سنیں۔ آپ میری بات کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آتی ہے لیکن دیر کے بعد۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اگر موضوع کو وسیع چھوڑا جائے یہ 3 گھنٹوں میں سمٹ نہیں سکتا۔ آپ میری بات کی طرف آئیے کہ ہاں بات کو عبارتوں کو مختصر کرنا چاہیے تو میری بات کی طرف آ گئے۔ آپ نے یہاں بھی میرا اصول مان لیا ہے کہ پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا، یہ طے کر لینا چاہیے تھا کہ یہ 10 عبارتیں آپ کی ہم پیش کریں گے، آپ ہماری پیش کریں گے، تو یہ اصول ہے نا۔ باقی فرار، یہ تو ویڈیو بھری جا رہی ہے کہ فرار کا راستہ کون اختیار کر رہا ہے، یہ تو بھری جا رہی ہے۔ مجھے تو وہ دن بڑا خوشی والا دن ہوگا کہ آپ 20 دن نکال کر لائیں نوری صاحب، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، تاکہ اس میں آپ کو مناظرہ پڑھاؤں بھی، اصول بھی سکھلاؤں اور بہت کچھ پڑھاؤں، کیونکہ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے یہ مناظرہ میری خوراک ہے۔ آپ نے تو صرف 2 مناظرے کیے ہیں جو ویڈیو میں گواہیں موجود ہیں، آج یہ تیسرا ہے۔ بات یہ ہے کہ چلو اگر آپ اس بات پر نہیں آتے تو ٹھیک ہے، 10 آپ پیش کریں، 10 ہم پیش کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اصول ہونے چاہیے۔ آپ نے پہلے یہ بات مان لی کہ ایک ٹرن ہوگی، مان لی، ویڈیو بھری جا رہی ہے، اب اس بات سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا کہ نہیں 2 گھنٹے ہم بولیں گے آپ دفاع کریں گے، پھر 2 گھنٹے آپ بولیں گے ہم دفاع کریں گے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ مولانا نے کہہ دیا تھا، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مناظرہ ایسے ہوگا کہ 10 منٹ ہوں گے، 10 آپ بولیں گے، 10 ہم بولیں گے، تو خود بخود 2 گھنٹے آپ کو مل جائیں گے، 2 مجھے مل جائیں گے، 4 گھنٹے ہو جائیں گے۔ اور یہ جو طریقہ ہے نا کہ 2 گھنٹے آپ بولیں 2 میں بولوں، صرف 2 گھنٹے میں بولوں آپ دفاع کریں، یقین جانے اس میں بڑی بدمزگی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ ہماری، حالانکہ آپ نے دفاع کرنا ہوتا ہے، اپنی عبارت پیش کر دیتے ہیں، ایسے مناظرے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو 10 منٹ کی بات ہے آپ نے دفاع بھی کرنا ہے اور عبارت بھی پیش کرنی ہے گستاخی والی، ہم نے دفاع بھی کرنا ہے
गुस्ताखी वाली इबारत भी पेश करनी है, इसमें रोला पड़ता ही नहीं है। बात यह है कि मैं आपको उसूल समझाना चाहता हूं। अगर आप इस पर नहीं आना चाहते तो ठीक है, आप 10 इबारतें पेश करें, हम 10 इबारतें पेश करेंगे, लेकिन उन 10 इबारतों की तायीद में हम आपकी कुतुब से उसकी तायीद में और इबारतें पेश करेंगे, गुस्ताखी वाली नहीं। गुस्ताखी वाली वही 10 इबारतें होंगी। अगर हम उन 10 इबारतों से हटकर कोई और इबारत पेश करेंगे तो आप हमें रोक सकते हैं। इसी तरह आप अगर हमारी 10 इबारतें पेश करें और उसकी तायीद के लिए कुरान, हदीस, इसी तरह हमारी कुतुब की और इबारतों का उसकी तायीद के लिए पेश कर आप कर सकते हैं, ठीक है, इस पर कर लेते हैं। लेकिन अब बात तय हो चुकी है, नूरी साहब कहते हैं पहली तकरीर आपकी होगी, आखिरी हमारी होगी। बिल्कुल, जो आखिरी तकरीर नहीं सुनीगा उसकी शिकस्त होगी। आपने साहिवाल के मुनाजरे में आखिरी तकरीर नहीं सुनी, 6 मिनट बाकी हमारे, नूरी साहब वीडियो मेरे पास हैं, तो फिर तो आपने शिकस्त मान ली है कि जो आखिरी तकरीर नहीं सुनता उसकी क्या होती है, शिकस्त होती है। गुवाहाटी आपकी तकरीर सुनेगा, आखिरी तकरीर आपकी होगी, पहली तकरीर गुवाहाटी की होगी, गुवाहाटी सुनेगा, आप कोई नई दलील नहीं पेश करेंगे। गुवाहाटी ने आखिरी तकरीर खानेवाल में भी सुनी थी, 15-15 मिनट की आखिरी तकरीर थी, आज भी सुनूंगा, लेकिन आपने वहां आखिरी तकरीर नहीं सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी से गुवाहाटी साहब का ये हाल है, अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ तो ठीक तरह से बात को समझ नहीं रहे, अभी से ये हाल है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर मुनाजरे से 8 दिन या कमो बेश पहले आप ये कहते तो हम कर लेते, और आपने क्या मेरे जिम्मे बात लगाई कि जी नूरी साहब ने ये बात मान लिया, ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। दोनों बातों में कितना फर्क है। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए, ये आपका मुतालबा है, झूठ ना बोले अल्लाह के घर में बैठकर। मैंने ये कहा कि अगर आप पहले 8 दिन ये कहते कि 10-10 इबारतें मुख्तस कर ले तो हम इस पर गौर फिक्र करते और वो कर लेते, लेकिन आपने मेरे से में गलत बात लगा दी, और वो भी मस्जिद में बैठकर। अभी से ये हाल है कि मुनाजरा शुरू नहीं हुआ और समझने के होश उड़ गए जनाब के, अभी से होश उड़ गए, आगे क्या बनेगा। अब मैं मुस्तहिकू ये पढ़ने का, इब्तदाए मुनाजरा है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए गुवाहाटी होता है क्या, आगे आगे देखिए क्या होता है। और फिर दूसरी बात ये कहा जी कि ये बात तय हो चुकी है जी, पहले हमारी होगी आखिरी तुम्हारी होगी। अभी तक शराइत जो है वो तय हो रही हैं, अभी शराइत तय हो रही हैं, अभी शराइत मुकम्मल नहीं हुई, अभी तय हो रही है, ये मुशावरत हो रही है। तो मैंने 2-2 घंटे इसलिए कहे थे कि बात बिल्कुल समझ आ जाए, साफ हो। देखो कितनी साफ बात है कि आप हमारी इबारत पेश करें, हम पूरी उस टर्न में आप दिफा करेंगे। ये कितनी साफ बात है कि हम इबारत पेश करें, आप उसका दिफा करें। इसमें ज्यादा शफाफियत है या इसमें ज्यादा शफाफियत है कि साथ में अपने दलाइल भी पेश करता जाऊं, दिफा भी करता जाऊं, जवाब भी देता जाऊं, अपने दलाइल भी देता जाऊं। तो मैं ये चाहता हूं कि लोगों को मुनाजरा समझ आना चाहिए, जो कि आपकी तमन्ना नहीं है। आप चाहते हैं, पहली बात आपकी रवश से ये बात मालूम हो रही है कि आप मुनाजरे से फरार हो रहे हैं। लेकिन मैं सहीवाल से आया हूं मुनाजरा करने के लिए। मेरे बारे तो ये लफ्ज आप कह ही नहीं सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि मैं तो आपके घर में आया बैठा हूं। अगर मैंने मुनाजरा ना करना होता तो मैं उधर से क्यों आता भाई। मैं तो आया इसलिए हूं ताकि आपको आईना दिखाऊं, आपको शीशा दिखाऊं कि हमें अल्लाह का गुस्ताख, रसूलुल्लाह का गुस्ताख कहने वालों, तुम खुद अल्लाह के गुस्ताख हो, तुम खुद नबी पाक के गुस्ताख हो, सहाबा के गुस्ताख हो, अहले बैत के गुस्ताख हो, औलिया किराम सालेहीन के गुस्ताख हो। यही आईना दिखाने के लिए तो इसी मुनाजरे का इनेकाद किया गया, इसलिए तो सहीवाल से आए हैं ताकि आपको ये आईना दिखाएं। तो बाकी अगर आप
میں یہ چاہتا ہوں کہ مناظرہ شروع ہو، اور آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی روش سے، کہیں فتویٰ نہ لگا دینا مجھ پر، آپ کی روش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مناظرے سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ شروع کریں، مناظرہ شروع کریں۔ آپ کو علم ہے کہ اگر مناظرہ شروع ہو گیا تو پھر آپ کا سہیوال والا حشر ہوگا، آپ کا خانے وال والا حشر ہوگا۔ آپ کو کیونکہ وہ اچھی طرح یاد ہے، وہ زخم ابھی آپ کے بھرے نہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو یاد رہیں گے۔ وہ ابھی زخم آپ کے بھرے نہیں، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے جو آپ نے اس کے غلام مصطفیٰ نوری کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوا تھا وہ آپ نے وہی دیکھ لیا تھا، اور بعد میں جو آپ نے خود یہ ایک عمل اختیار کیا، آپ نے وہ عمل بھی آپ کے سامنے ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ بات صاف شفاف ہونی چاہیے۔ علامہ مناظر اسلام مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جب آپ کے علامہ پروفیسر طالب الرحمان سے مناظرہ ہوا تھا گستاخانہ عبارات پر، تو اس وقت ان کے درمیان بھی یہ بات طے پائی تھی کہ پہلے 2 گھنٹے وہ بات کریں گے اور وہ دفاع کریں گے، اس کے بعد 2 گھنٹے فریق مخالف گفتگو کرے گا اور وہ اس کا دفاع کرے گا۔ یہ وہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھ آنے والی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی تو لوگ جان جائیں گے کہ وہابی جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اس طرح ہے کہ نوری صاحب نے خود اپنی زبان سے کہا کہ جو آخری تقریر نہیں سنتا اس کی کیا ہوتی ہے؟ شکست ہوتی ہے۔ سی ڈی میرے پاس ہے ساہیوال والی، آخری تقریر 10 منٹ کی تھی، ہم نے 4 منٹ بولے ہیں، 6 منٹ بولنے نہیں دیے، میدان نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی شکست اپنی زبان سے مان لیا کہ جو آخری تقریر نہیں سنتا اور میدان چھوڑ دی اس کی شکست ہوتی ہے۔ نوری صاحب نے آخری تقریر نہیں سنی، اور جو حشر اس کا سائیوال میں ہوا وہ ساروں کے سامنے ہے۔ مجھے اہل حدیثوں نے کندھوں پہ اٹھایا، اس کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا، سی ڈی گواہ میرے پاس ہے، اور سی ڈی میرے پاس ہے۔ کندھوں پہ اسی ہی کو اٹھایا جاتا ہے جو جیت جاتا ہے، جو کون ہوتا ہے؟ جیت جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نوری صاحب نے انہوں نے خود مقرر کر لیا کہ 10 منٹ ہوں گے، اس میں دفاع بھی ہوگا، اس میں گستاخی بھی ثابت کی جائے گی۔ اب اس اپنی بات سے ہٹ گئے ہیں، یہ بات میں فرار اختیار کر رہے ہیں۔ شفافیت تو اسی میں ہے جو آپ مان چکے ہیں کہ بھائی 10 منٹ ہوگی، اس میں دفاع بھی ہوگا اور اسی میں گستاخانہ عبارت بھی پیش ہوگی، بات تو طے ہو گئی۔ اس کے علاوہ سرگودے میں عمر صدیق صاحب کا، عبدالطواب صاحب کا مناظرہ ہوا، اسی طرح ہوا ہے، وہ اسی طرح ہوا ہے، تقریر بتقریر، دفاع بھی اپنا اور اپنی گستاخانہ ان کی عبارت بھی پیش کرنا، یہ اس میں شفافیت ہے۔ اب نوری صاحب کا مقصد یہ ہے کہ میں رولا مچاؤں، میں شور کروں، اور وہ جو 2 گھنٹے دیے جائیں اس میں شور کیا جا سکتا ہے، اور نوری صاحب شوری سے شور کر رہے ہیں، یہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کی بات میں نہیں بولتا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، اور نوری آپ تو میرے پرانے آزمائے ہوئے ہیں، آپ تو میرے پرانے آزمائے ہوئے ہیں۔ باقی ابھی تو ابتدائی مناظرہ، یہ شعر بھی پہلے میں نے پڑھا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے، اس لیے آپ میری شاگردی اختیار کریں۔ یہ ڈھنگ میں آپ کو سکھاؤں گا، یہ رنگ میں آپ کو سکھاؤں گا، یہ طور طریقہ کوہاٹی آپ کو سکھائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دیکھیں بات اس طرح ہے، راول پنڈی کے مناظرے میں حنیف قریشی صاحب نے کہا، طالب الرحمان صاحب آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں؟ آپ اپنی علمی حیثیت واضح کریں، ایسا نہ ہو کہ میں کسی جاہل سے تو مناظرہ نہیں کر رہا، یہ اس مناظرے میں ہے، کسی جاہل سے تو میں گفتگو نہیں کر رہا۔ طالب الرحمان صاحب نے کہا میں چشتیہ مدرسے سے فارغ ہوں۔ اچھا فنون پڑھے ہیں؟ حنیف قریشی صاحب نے کہا۔ طالب الرحمان صاحب نے کہا میں نے سارے فنون پڑھے، میری جماعت بیٹھی ہے نوری صاحب،
میری جماعت بیٹھی ہے، مجھے آپ سورۃ الفاتحہ کی ترکیب سنا دیں، جہاں میں صرفی سوال کروں، نحوی سوال کروں، منطقی سوال کروں، آپ مجھے اس کا جواب دیتے جائیں۔ اس طرح ترکیب سنا دے مجھے، میں تجھے شکست لکھ کر دیتا ہوں یار۔ مجھے ازما، میں تجھے ازماتا ہوں نوری صاحب۔ سورۃ الفاتحہ کی ترکیب سنا دیں، مناظرہ میں اسی جگہ پہ ختم کر دیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، کتنے باہر ہیں، مجھے پتا ہے آپ کا جو حال ساہیوال میں ہوا، انٹرنیٹ پہ لوگ مناظرہ دیکھ رہے ہیں، اور خانے وال کے مناظرے میں نے لکھ کر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذاتاً بشر ہیں۔ تحریر میرے پاس اصل موجود ہے، آپ کی دستخط بھی موجود، انوار حنفی صاحب کے دستخط بھی موجود، شوکت سیالوی صاحب کے دستخط بھی موجود۔ جب ساہیوال میں مناظرہ ہوا تو آپ نے وہ عقیدہ بدل کر کہتے ہیں ظاہراً بشر حقیقت میں نور ہیں۔ یہ شکست، دونوں مناظروں میں شکست ہو گئی ہے بابا، اس کو کہا جاتا ہے شکست۔ وہاں تم نے لکھ کر دیا، حالانکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشری لباس میں آئے، حقیقت میں نور ہیں، لیکن کوہاٹی نے لکھ کر لیا، لکھ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتاً بشر ہیں، جو کہ قرآن نے بتلایا، حدیث نے بتلایا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا یہ حال ہے کہ خیر الکلام ما کلا و دلا، کلا تو پڑھیں گے تو تثنیہ بنے گا، یہ تو مفرد ہے، آپ ترکیب کیا سنائیں گے؟ اگر سنا سکتے سنا، میں شکست لکھ کر دیتا ہوں۔ اگر سنا سکتے سنا، میں شکست لکھ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کوہاٹی صاحب نے میری بات کی تھوڑی تھوڑی تائید شروع کر دی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، اور مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنے کے کئی طریقے ہیں جو کہ کوہاٹی صاحب استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کی ترکیب بتاؤ، میں یہ کہتا ہوں، بات سنیں میری، کہ کیا سورۃ فاتحہ کی ترکیب سنانے سے یا نہ سنانے سے کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں گستاخ رسول نہیں؟ کیا یہ ثابت ہو جائے گا؟ میرے بھائی، ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت آپ کو یہ شیشہ دکھائیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کرام کے بھی گستاخ ہیں، اور آپ ایسی باتیں کر کے مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ غلط مبحث نہ کریں، غلط بات نہ کریں۔ ہاں، میں یہ کہتا ہوں اس موضوع پر مناظرہ کرو، بعد میں اگر آپ کا یہ شوق ہے تو غلام مصطفیٰ نوری وہ بھی پورا کر دے گا آپ کا۔ میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بصیر پور شریف دارالعلوم حنفیہ فریدیہ ضلع اکاڑا میں پاکستان کی عظیم یونیورسٹی ہے وہ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ، وہاں سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں فارغ التحصیل ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں جاہل نہیں ہوں۔ جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کا یہ بھی شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس مناظرے میں نہیں، اس کے لیے الگ سے وقت رکھیں گے، اس کے لیے الگ سے وقت رکھنے کے لیے میں تیار ہوں۔ سورۃ فاتحہ کی ترکیب آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں آپ سے سوال کروں گا، یہ بھی آپ کا شوق پورا کر دیں گے، لیکن آج آپ کو فرار نہیں ہونے دینا۔ آج آپ کو کوئی آپ کا طریقہ وہ انشاءاللہ تعالی کارگر نہیں ہوگا۔ آج آپ جو بھی طریقہ اختیار کرے رائے فرار کا، نہیں، ہم آپ کو آج فرار نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہم اس موضوع پر جس کے لیے آئے ہیں،
اس موضوع پر مناظرہ کریں گے اور آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، اولیاء کرام کے گستاخ ہیں۔ باقی رہی بات آپ نے کہی جی سائیوال میں آپ نے ہماری آخری تقریر نہیں سنی تھی۔ بات یہ ہے قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی ہم نے بھی۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ یہ ٹھیک ہے بات کہ آخری ٹرن وہاں آپ کی تھی، لیکن وہاں پر جھگڑا کس بات پر شروع ہوا تھا؟ آپ نے وہاں پر جھوٹ بولا تھا۔ کیا؟ آپ نے مولانا عبدالحی لکھنوی کی ایک عبارت کا غلط حوالہ دیا تھا، میں نے آپ سے وہ حوالہ طلب کیا، آپ کو علم تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اگر میں نے کتاب دے دی تو میرا جھوٹ واضح ہو جائے گا، اس لیے آپ نے شور شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہ اعتراض کر رہے ہیں، اب حوالہ مانگنا یہ اعتراض ہے؟ وہ تو مناظرہ تم نے خود ڈسمس کیا اور الزام ہمیں دیتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ الحمدللہ اگرچہ نورانیت اور بشریت کے موضوع پر ہم آپ کو 2 بار شکست دے چکے ہیں، سائیوال میں بھی شکست دے چکے ہیں، خانیوال میں بھی دے چکے ہیں، لیکن اگر آپ کا پھر شوق ہو برا کر دیں گے، لیکن اس مناظرے کے بعد، اس مناظرے میں نہیں، خلط مبس نہیں چلے گا، یہاں پر یہ بات چلے گی جو طے ہوئی ہے۔ کیا کہ گستاخ رسول کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گستاخ کون ہے، نبی پاک کا گستاخ کون ہے، صحابہ کا گستاخ کون ہے، اہل بیت کا گستاخ کون ہے، نبی پاک کی امت کے اولیاء کا گستاخ کون ہے، یہاں یہ بات چلے گی، ہم ثابت کریں گے، آپ کو آئینہ دکھائیں گے۔ اسی لیے تو آپ میں سامنا کرنے کی تاب نہیں ہے، آپ مناظرہ کیسے شروع کریں؟ آپ تو مناظرہ شروع نہیں کریں گے، آپ میں تاب ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ چند عبارات جو پیش کریں گے سوائے مغالطات کے ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ آج ہم نے انشاءاللہ یہ ثابت کرنا ہے کہ بریلوی اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ کی بھی گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی بھی گستاخ ہیں، قرآن کی بھی گستاخ ہیں، حدیث کی بھی گستاخ ہیں، ساری شریعت سارے اسلام کے گستاخ ہیں۔ ارے آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بریلویت نام ہی گستاخی کا ہے۔ اب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی ترکیب کر دو تو اس سے گستاخی ثابت ہو جائے گی، تو حنیف قریشی نے جو کہا تھا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں تو اس سے گستاخی ثابت ہوتی تھی، اس سے ثابت ہوتی تھی۔ اور میں تجھے جاننا چاہتا ہوں نوری صاحب، اس کے علاوہ ساہیوال میں میں اب بھی کہتا ہوں عبدالحی صاحب نے جو کیا ہے وہ تجھ پہ رد کیا ہے، وہ تجھ پہ رد کیا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں کہتا ہوں آپ میرے مدرسے میں داخلہ لے تاکہ میں تجھے پڑھاؤں کچھ، پھر تجھے سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ عبارت اس طرح ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ میدان چھوڑ دو؟ یہ تو مان لیا ہے کہ میدان ہم نے چھوڑا ہے، یہ مان لیا ہے کہ ہم نے میدان چھوڑا ہے، لیکن اس عبارت میں یہ بات ہو گئی۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس مناظرے کے بعد ترکیب والا مناظر رکھتے ہیں، تاریخ طے کرتے ہیں، ابھی تاریخ طے کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہوگا، میری بات سنیں، میری بات سنیں، دیکھو سارے گواہ رہو، یہ مناظرہ کرتے ہیں گستاخ والا کیا، کون گستاخ ہے، نبی کا گستاخ کون، صحابہ کا گستاخ کون، اللہ کا گستاخ کون، ساری شریعت کا گستاخ کون۔ آج ہم نے بریلویوں کو گستاخ ثابت کرنا ہے، لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے۔ پیچھے دیکھ، پیچھے میں کتاب دیکھ رہا ہوں، ٹائم نکالیں، وقت نکالیں، وقت نکالیں، وقت نکالیں۔ پیچھے دیکھنا نظر نہیں ہوگا تمہیں، وقت نکالیں، وقت۔ مسعود علی صاحب وقت نکالیں۔ اچھا اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اس طرح ہے کہ مناظرہ اسی پہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے پھر غلط الفاظ استعمال کیے، یہ تانا ہے پیو دی پترا،
देखो ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। मैं प्यो दा पुत्र हाँ, मैं मलिक, अंदाज गलत है, अंदाज गलत है। तू अपनी मां दा कसम चंगा मनेगा? नहीं, तेरी माँ का, तेरी माँ दा कसम, ये बात गलत इसने की है। टाइम निकालें जी, टाइम निकालें, वक्त निकालें। अच्छा प्यो दा नुत्फा, तू प्यो दा नुत्फा नहीं, प्यो दा नुत्फा नहीं। बात ये है, देखो बेहूदा अल्फाज, मेरी, अब देखो हर आदमी, हर बेटा अपने प्यो दा नुत्फा होंदा है। देखो फिर कहते, बात ये है, अब देखें, टाइम निकालें, टाइम, खुशनूद अली साहब वक्त निकालें। बात ये है कि यार क्यों शोर करते हैं, ठहरे। बात ये है, बात इस तरह है, ठहरे यार ठहरे, आप टाइम निकालें, आप गौर से सुने। मतलब ये है कहने का, कहने मुनाजरा तो करना है, बात तय करनी है, बात। अब फरार इख्तियार कर रहे हैं, देखो भाग रहे हैं ये, अब ये भाग रहे हैं, ये मुनाजरा करना, अपने भागना चाहते हैं तो शुरू करते हैं ना। अब भी मेरी बात, इस टाइम को निकालें, इस वक्त को निकालें, इस वक्त को निकालें। फिर देखो, फिर आप बोले, सारे बोले, सारे बोले। ये भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं, भागना चाहते हैं, भागना, ये भागना चाहते हैं, भागना, अब ये भाग रहे हैं। और मुनाजरा शुरू करते हैं, ठहरे यार ठहरे। यार हमारे दोस्त बड़े सादे होते हैं। आप इनके साथ बोले, आप बैठे बैठे, आप बैठे जरा, आप बोले यार, बोले, बात करते हैं। और यार बैठो बैठो। अच्छा मुनाजरा देखें, बात ये है, हमारे, आप भी सीने पे हाथ मारे ना, सीने पे हाथ मारे, आप भी सीने पे हाथ मारे ना, सीने पे हाथ मारे। अब इसका ये, इस पे सजदा सावा कराओ ना, इस पे सजदा आप आ जाएं, ये सजदा सावा करे ना, ये सजदा का सावा करे, आप आ जाए यार, इसके साथ बोलिए ना, आप शुरू करेंगे, से बात करना है तो मैं इसके साथ बात करता हूँ। ठीक है, आप बैठे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बैठे। अब ये कि मुनाजरा शुरू करते हैं, ठीक है जी। अब दिखें बात, अब दिखें, फिर बोल रहे हैं, और तुम भागना चाहते हो यार, तुम भागना चाहते हो यार, तुम हमेशा शोर करते हो, तुम हमेशा शोर करते हो। मुनाजरा शुरू करते हैं, खड़े हो, शोर करते, खड़े हो, शोर कर रहे हैं।